بہرحال اس مہینے کی 22 تاریخ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار اور عظیم صحابی ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی یعنی صالبی تھے، اور اس طرح پوری امت کے وہ ماموں بھی، اور کئی نسبتیں اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جوڑی ہیں کہ ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں 5ویں پشت میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ جن کا نام حضرت رملہ ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث ابن حرب کے نکاح میں تھی، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی حضرت لیلہ بنت میمونہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے، کیونکہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت قریبۃ الصغریٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور یہ بہت ساری نسبتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کی شان کو، ان کے مقام کو بلند فرمایا، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں بیان فرمائی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سب سے پہلے سبقت حاصل کرنے والے ایمان میں، خواہ وہ مہاجرین ہیں خواہ وہ انصار ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور ان کی بھلائی میں اور خیر اور نیکی میں پیروی کرنے والے، ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات جنت کے تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، جانثار ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے وہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو ان کو کبھی رکوع میں دیکھے گا، کبھی سجدے میں دیکھے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا تقوی کے لیے، اور وہ امتحان میں 100% کامیاب ہوئے، اس لیے اللہ نے اپنی رضا کا دائمی سرٹیفکیٹ انہیں عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک روایت نظر سے گزری کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کے سارے مراحل طے کریں گے اور ساری بہاریں اور ساری نعمتیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ درخواست کریں گے
کہ یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا کیجیے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالی آخر میں اپنی رضا عطا کر دیں گے. اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، سارے مراحل طے کر لیں گے، ساری بہاریں نعمتیں، اس کے بعد آخر میں اللہ کی رضا انہیں ملے گی. لیکن قربان جائیے ان ہستیوں پہ کہ جنہیں اللہ نے ان کی زندگیوں میں ہی اپنی رضا عطا کر دی اور جنت کی بشارتیں اللہ نے ان کو دے دی. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، اور ان صحابہ اکرام میں سے ایک عظیم ہستی ہے جنہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے تھے، اور عرب میں 4 لوگ مشہور تھے جن کو اللہ نے علم اور سمجھ اور عقل عطا کی، کامل درجے کی 4 لوگ مشہور تھے. ان میں سے سب سے پہلا نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دوسرا نمبر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا نمبر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا نمبر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرب میں یہ 4 لوگ بہت مشہور تھے. ایک مقام ایسا آیا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو بلایا، اور ایک مشورے کے سلسلے میں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں سے آپ مشورہ کیجئے. اور یہ اتنا ایک عظیم عمل ہے، مشورہ کرنا سنت عمل ہے. آپ نے مشورہ فرمایا ایک معاملے میں، تو وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ. وہ قوی انسان ہیں اور امانت دار بھی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مشورے میں بلایا گیا، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. جیسے وہ تشریف لائے اور سارا معاملہ جب ان کے سامنے رکھا گیا، تو انہوں نے جو مشورہ دیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین مشورہ ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں صحابہ اکرام کی، وہ سب موجود ہیں، لیکن ان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص ساتھیوں میں سے تھے، جو بھی باہر سے قافلے آتے تھے اور سفارتکار آتے تھے قیصر و کسرا کی طرف سے، دیگر قوموں کی طرف سے، ان کو ڈیل کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی، اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کی خدمت خاطر کرنا. اگر وہ کوئی خطوط لے کر آتے دنیا کے حکمرانوں کی طرف سے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور وہ پڑھ کے سناتے تھے. اور کئی خطوط کے جواب دینے ہوتے اور مراسلے بھیجنے ہوتے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا اور وہ ان خطوط کو تحریر فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محرر خاص بھی تھے، کہ خاص جو تحریریں یا مراسلے ہوتے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے تھے. کاتبین وحی میں سے سر فہرست جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد نے فرمایا کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے. اللہ نے ان کو بڑی فقاہت اور سمجھ عطا فرمائی تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، اور یہ دونوں صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہر وقت، اور جسے وحی کا نزول ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ لکھ لیں. اب کیا شان ہے، کیا مقام ہے ان کا کہ وحی اتر رہی ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانثاروں سے وہ لکھوا لیتے تھے.
اس سے آپ اندازہ فرما لیں ان کی کیا شان اور کیا مقام ہے۔